بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی اور دوسری نشست میں مختار سقفی کا کذاب ہونا اور اس کا یہ دعویٰ کہ جبریل اور میکائیل میرے پاس آتے ہیں، یہ ہم نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا تھا، اور ثابت بھی اس شخص سے کیا تھا جو مختار سقفی کا قریب ترین ساتھی تھا، یعنی رفاعہ بن شداد۔ اور تیسری اور چوتھی نشست میں آپ کے سامنے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ عبارتیں پیش کی گئی تھیں، کیونکہ ابن کثیر کے متعلق مرزا نے کہا تھا کہ انہوں نے مختار سقفی کی بڑی تعریف کی ہے، تو ہم نے ثابت کیا تھا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختار سقفی کو کافر، ضال، مضل، کذاب وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کہا ہے، اس لیے مرزا جہلمی کا یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ ہے۔ اب آپ کے سامنے اس پانچویں نشست میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات مختار سقفی کے متعلق کچھ پیش کی جاتی ہیں، کیونکہ اہل سنت میں سے یہ دو شخص ایسے ہیں جن کے متعلق مرزا بھی یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ یہ دونوں اسماء و رجال میں بہت ماہر ہیں، اور ان کو اسماء و رجال کے سلسلے میں مرزا نے متاخرین کے اندر شیخین کا درجہ دیا ہے۔ اور امام ذہبی یعنی ایک بڑے اسماء و رجال میں امام مانے جاتے ہیں، یہ وہ امام ہیں ابن حجر اسقلانی اور امام ذہبی، یہ آپ سمجھ لیں اسماء و رجال کی فیلڈ میں شیخین ہیں، متاخرین میں، بعد میں آنے والے لوگوں میں۔ ہم دیکھتے ہیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جن کو مرزا اسماء و رجال میں ماہر تسلیم کرتا ہے اور متاخرین میں شیخین کا درجہ دیتا ہے، یہ دونوں حضرات مختار سقفی کے متعلق کیا لکھتے ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المغنی فی الضعفاء، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں مختار سقفی کے متعلق الکذاب المتنبی، کہ یہ کذاب تھا اور نبوت کا دعوے دار تھا، اور لکھتے ہیں کہ یہ حجاج سے بھی زیادہ برا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک اور کتاب تاریخ الاسلام میں مختار سقفی کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کذاب تھا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو اس نے چن چن کر قتل کیا تھا، یہ اس کا کارنامہ تھا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں ہے کہ ثقیف قبیلے میں ایک کذاب اور ایک ظالم آئے گا، تو ان میں سے ایک یعنی کذاب جو ہے مختار سقفی ہے، اس نے کیا جھوٹ بولا تھا، کذاب کیسے تھا، اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ کذب علی اللہ، اس نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ ودعا ان الوحی یاتیہ، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے رفاعہ بن شداد والی روایت پیش کی، جو ہم پہلے اور دوسرے حصے میں پیش کر چکے ہیں، کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں، وہ روایت پہلے آ چکی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی لکھی ہے کہ شعبی کہتے ہیں مجھے احنف بن قیس نے مختار کا خط پڑھایا، جو مختار نے احنف کو خط لکھا تھا، اس خط میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ یہ ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، انہوں نے یہ روایات مختار سقفی کے متعلق لکھی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مختار سقفی کے بارے میں کیا تھا، جس کا خلاصہ انہوں نے المغنی فی الضعفاء کے اندر لکھ دیا کہ وہ کذاب تھا اور نبوت کا دعوے دار تھا۔ اب آپ کے سامنے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت فتح الباری سے پیش کی جاتی ہے۔ فتح الباری کے متعلق خود مرزے کا بارہا بیان آ چکا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی دنیا میں سب سے بہترین شرح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3608، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے کہ دجال اور کذاب آئیں گے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے ابو یعلا کے حوالے سے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ وہ روایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ابن حجر کہتے ہیں کہ اس میں بعض کذابوں کا نام بھی مذکور ہے۔ وہ روایت ہے لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کذاب آ جائیں۔ اسی روایت کے اندر یہ صراحت ہے کہ ان میں سے ایک مسلمہ ہے، ایک انسی ہے یعنی اسود انسی، اور ایک مختار سقفی کا نام لکھا ہے۔ پھر مسلمہ کذاب، اسود انسی اور دیگر دجالوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں مختار بن ابی عبید سقفی کے متعلق کہ وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا میں کوفہ پر غالب آ گیا، اور اس نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لینے کی دعوت دی، اور انتقام لیا، ایسے بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کیا۔ لیکن ابن حجر لکھتے ہیں کہ بعد میں اس پر شیطان سوار ہو گیا اور اس نبوت کا دعویٰ
دعویٰ کر بیٹھا اور یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں۔ پھر آگے روایت لکھی ہے ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے، صحیح ابن حجر لکھتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے رفاع بن شداد والی، کہ وہ کہتے ہیں میں مختار ثقفی کے بہت زیادہ قریب تھا، قریبی ساتھی تھا اس کا۔ میں ایک دن اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ جبریل ابھی اس کرسی سے اٹھ کر گئے ہیں۔ پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک حسن سند کے ساتھ روایت ہے شعبی سے کہ احنف بن قیس نے شعبی کو مختار ثقفی کا خط دکھایا تھا، جس میں مختار ثقفی نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ بہرحال ان چند حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے مختار ثقفی کو کذاب کہا، اور دونوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن مرزا جیلمی کی حالت یہ ہے کہ وہ مختار ثقفی کو کذاب تک ماننے کے لیے تیار نہیں، کبھی بھی آج تک اس نے اس کو کذاب بھی نہیں کہا، حالانکہ صحیح سند کے ساتھ اس کا کذاب ہونا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میرے پاس جبریل ابھی آئے تھے، یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے دعوے صحیح سند کے ساتھ پہلے اور دوسرے حصے میں آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود مرزا کہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر مختار ثقفی کذاب کا دفاع اس حد تک کیوں کر رہا ہے؟ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھٹکار ہے اور یہ نحوست ہے اس بات کی کہ اس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزام لگانے کی کوشش کی۔ اس کی نحوست یہ پڑی کہ اس نے اس قسم کے لوگوں کا جھوٹا دفاع کرنا شروع کر دیا۔